تو ہم نے بہت ساری باتیں کی. ایک بات جو ہے نا وہ مجھے آپ سے آپ کے پراپس کے بارے میں پوچھنی تھی. ہر کہانی میں آپ کے پاس بڑے دلچسپ اور منفرد قسم کے جو ہے وہ کہنا چاہیے کھلونے بھی ہوتے ہیں, کبھی پپٹس ہوتے ہیں. تو ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کس طرح سے آپ جمع کرتی ہیں؟ اور ایک چیز مجھے ابھی بھی آپ کے پاس نظر آ رہی ہے ہاتھ میں آپ کی, جی, تو اس کے بارے میں بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. اچھا, پہلے تو پراپس کا یہ ہے کہ آپ جب ایک پروفیشن لیتے ہیں, ہر چیز میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. مجھے محسوس ہوا شوق کی بات ہوتی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا بچپن میں چھوٹے چھوٹے کھلونے تھے, اور جب میں وہ جمع کر کے ان کے ساتھ کھیلتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ لوگ اس سے بڑے خوش ہوتے تھے. یا ہر چیز جمع کر لی, کچھ کر لیا, کچھ تھا. ایک دیکھیں نا, آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ گانا گاتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ میاں کی ایک دین ہے. اسی طرح مجھے آج جا کے کچھ سالوں سے یہ محسوس ہوا کہ یہ کہانی سنانے کا طریقہ لکھنے کی قابلیت نہیں ہے, سنانے کا طریقہ بھی ایک اللہ میاں کی طرف سے ایک تحفہ ہے یا دین ہے. تو یہ جو ایک آپ کا ایک دماغ ہوتا ہے, کبھی کبھار میں اپنے سے بھی حیران ہو جاتی ہوں, اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ اچھا کہ مجھے ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو میں چلتے چلتے اٹھا لوں گی, کر لوں گی, استعمال کر لوں گی. بڑی کوئی بیکار سی بھی چیز ہوگی مگر مجھے اس میں کچھ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ میری اگلی کہانی میں میرے کام آئے گی. پھر میں ان کو جمع کرتی ہوں, وہ میرا خزانہ ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ تاشینہ اپنی وہ زیور کا وہ ایئرنگس آپ مجھے تحفے میں نے پہننا ہے, بورو کر لوں گی, میں کہوں گی لے لے. مگر اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ وہ جو تمہارے پراپس ہیں, اگر آپ مجھے اپنے پراپس دے دیں, وہ میں 10 دفعہ سوچوں. اچھا, وہ میرا اتنے عزیز ہیں, میں بہت عزیز ہے, اور میں ان کو سمجھاتی بھی ہوں. مجھے کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایک ورک شاپ دینی چاہیے, کہ اگر مجھے کوئی چیز ملتی ہے پھر میں اس کو ڈبے میں سنبھالتی ہوں, اس کو رکھتی ہوں اگلی دفعہ میرے لیے, کیونکہ جو میں نے اس کا دیکھا ہے اس کا جو اثر بچوں پہ ہوتا ہے. ایک تو مسٹری کریٹ کرتی ہوں, پھر آہستہ سے ٹوکری کھولتی ہوں, کوئی ڈبہ نکالتی ہوں, پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. اور کبھی کبھار مجھے ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے آنٹی داشی آپ کی پراپس نہیں تھے کہانی میں, تو میں کبھی کبھار کہتی ہوں کہ آپ کبھی نریٹر کی بھی تو سوچ لیا کریں نا, پراپس سے میری کہانی نہیں بنتی. کہانی اس سے بنتی ہے کہ جو میں نے کس طریقے سے آپ کو سنائی, تو وہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہاں, پراپس سے چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ بہت فرق پڑتا ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا خزانہ گھر میں ہی نکلتا گیا. بیٹے میرے جو تھے وہ ان کو ٹپیکل گاڑیوں والا بچہ نہیں تھا, اس کو نیچر لور نکل آیا. اس کو بھی عجیب عجیب انٹرسٹ تھے. کبھی وہ کہتا تھا کہ مجھے تو آج اسکل چاہیے, تو جی سب خاندان جا رہا ہے, گائے کا ذبح ہوا تو وہاں سے کہیں سے اسکل اٹھا کے لے آئے. کبھی اس نے کہا کہ چلتے چلتے جو 25 سال سے پودے لگے ہوئے ہیں گھر میں, ہم نے تو نوٹس نہیں کیا. وہ رک گیا اور اس نے کہا کہ اچھا اس کے نیچے پورز ہیں, ہم نے ڈسکور کیا پورے خاندان نے کہ یہ کیا. تو چیزیں پھر اس کو نیچر کا تھا, اس کے اینیملز جمع ہوئے, ڈالفنس جمع ہوئی, یہ ہوئی وہ ہوئی. پھر میں گریک میتھولوجی میں انٹرسٹ تھا. وہ سب جو چیزیں تھیں جب وہ بڑا ہو گیا, اب اس کو ضرورت نہیں ہے, مگر وہ ماما نے ان پہ قبضہ کر لیا. اما نے لے لیا. ہاں, وہ ڈائناسور بھی میرے ہو گئے, وہ میری چیزیں ہو گئی. اور جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے, میں جہاں سفر پہ جاتی ہوں, چھوٹی سی کہانی ہے بہت مزے کی ہے. جبھی میں وینس گئی ہوئی تھی تو مجھے کتاب چاہی تھی کہانی وہاں کی, تو وہ سمہاؤ جو بھی تھی کوئی زبان میں اٹالین میں تھی, انگلش میں نہیں مل رہی تھی. تو چلتے چلتے بس اب نکلنا ہی تھا, تو ایک کتاب کی دکان میں ملی جو مجھے کہانی اچھی سی لگی کہ میں نے کہا یہ میں لے لیتی ہوں. وہ میں نے کتاب لے لی. اس کے بعد میں نے کہیں یوفیزی میوزیم میں کہیں گئی تھی فلورنس میں, وہاں سے مجھے گڑیا چاہی تھی. بس میں نے کہا نہیں مجھے وہاں سے, تو میوزیم کلیکشن سے میں نے گڑیا لی. اس نے گرین ویلویٹ کے لباس سا پہنا ہوا ہے. سو اگر چلتے چلتے مجھے وہ بھی اٹھا لی. پھر میں اس کے بعد نکلتے بورڈ سے پہلے مجھے ایک بڑا اچھا دروازہ لگا. میں نے کہا او ہو, میں نے کسی سہیلی کو کہا پلیز میری تصویر ادھر کھینچ لو. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ تو وہاں کی لائبریری ہے. اب میں گھر جاتی ہوں اور میں کتاب کھولتی ہوں, اور کیا ہوتا ہے, وہ جو لڑکی جس پہ وہ کتاب لکھی گئی ہے وہ لائبریری کی کہانی تھی, اور اس نے وہی گرین ویلویٹ کا لباس پہنا. اور وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے, اسی دروازے کے سامنے جہاں میں نے تصویر کھینچی تھی. سو کبھی کبھار میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کہانی سنانا از جسٹ ناٹ سم تھنگ فار می ٹو ڈو, اٹس از مور دین دیٹ, اٹس اے لٹل اسپریچول. جب میرے کوئی ایسا چیز ہوتی ہے جو میری تکلیف ہو رہی ہوتی ہے دل کو, وہ چیز خود آ جاتی ہے.
पिछले दिनों मैं गई, बड़ा अच्छा यहाँ मेला लगा हुआ था दाची का, आपने शायद सुना हो, तो वहाँ गुज़रते गुज़रते मैं गई तो वहाँ मुझे बड़ी खूबसूरत हाथ की बनी हुई गुड़ियाँ नज़र आई। वो टोकरी में बड़ी खूबसूरत हैं, तो मैंने उनसे ख़रीद ली। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ नज़र आई। उसी दोपहर को मुझे कहानी करनी थी जो मेरे पास 2-3 सालों से पड़ी हुई है, किताब जो मैंने नहीं की थी, लेकिन उसमें था ये इदारा तालीम आगाही की है बेला की, बहुत अच्छी, अगर बत्तियाँ गुल हो जाएं। मतलब इट्स बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन तकलीफ़ दे थी। अब मैं, जब मुझे कोई तकलीफ़ हो रही होती है किसी इशू पे, तो मैं उसको अपनी कहानी में खुद ही ढाल देती हूँ। मैंने उस बच्ची की तस्वीर, किताब निकाली, उस बच्ची का नाम रखा, मैंने उसको हवा का नाम दिया, और मैंने उसका बस्ता था और छोटा सा मिला, और उसी वक्त मैंने उसकी कहानी बनाई कि बत्तियाँ गुल हो गई तो उसका बस्ता गुम गया। और वो कहती है मुझे भी बत्तियाँ चाहिए कि मैं भी खेलूँ, मैं अपनी किताबों से। अब ये कहानी में नहीं खूबसूरत, अब ये एक शायराना इसमें वो आ गया कहानी में, तो कितनी खूबसूरत हो गई बात। तो इस तरह अब वो खुद ब खुद चीज़ें आती जाती हैं, तो बाज़ दफ़ा मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि ये, मगर ये तो मैंने अभी नहीं करनी थी कहानी, मैंने इरादा कुछ और किया हुआ होता है, और वो मैं मजाक नहीं करी। कभी कभार किताब आके सामने आ जाती है जो साल से, अभी मैं आपके लिए ला ही रही थी किताब के, मैंने 25 साल पहले, मुझे जैसे टीचर, इनबॉर्न टीचर इन मी, कोई अच्छा सा कैलेंडर आ जाता है, अच्छा, तो मेरा तो दिल नहीं चाहता कि उसको मैं अखबार वाले उसमें डाल दूँ, तो मैं उनकी तस्वीरें काट कर उनको लेमिनेट करके अपनी किताब बना लेती हूँ। अच्छा, तो पता नहीं 25 साल पहले कोई था, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल का टॉपिक था, और वहाँ दुनिया के बच्चे की तस्वीरें हैं, बड़े खुश हैं, कोई क्या करे। और फिर उस दिन मैंने कही किताब निकाली और मैंने बच्चों के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, तो वो कैलेंडर के बारे में, और फिर मैंने अपना भी पैगाम आगे दे दिया कि ये हर बच्चे का हक है कि उसको ऐसा बचपन मिले, और हमें चाहिए कि करें। तो हालात के मुताबिक प्रॉप्स जो होते हैं ना, मैं सोचती नहीं हूँ, हो जाते हैं, आ जाते हैं मेरे लिए, सोचे समझे बगैर। आई गेस जिस चीज़ की जुस्तजू है, वही वो what you आपके seek लिए, is seeking you. it is, it's actually in my life it is like that, कि it will come to me. तो ये बस एक तोहफा है आपका, मेरा ख्याल है, कुदरत की तरफ अल्लाह से, की तरफ से मेहरबानी है। और वैसे कि मैं सबको कहती हूँ, आज आपने मुझे मौका दिया, मैंने बात कर ली, अपने दिल की बातें सुना दी। मैं तो सारी दुनिया को कहती हूँ, मेरे पास कुछ है, अल्लाह मियाँ की तरफ से शुक्र है, तजुर्बा है, सुन लो तो सुन लो, ये ना हो कि एक दिन आंटी ताशी चली जाए अपने साथ, ये सारी बातें लेके चली जाए आंटी ताशी को। लेकिन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, और वाकई में ये जो तख्लीक होती है एक पैशन होता है, और हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, किसी ना किसी तरफ, बस आपको अपने आप को पहचानना होता है।